مخدوم صاحب کی بات. اب مخدوم صاحب کی طرف آئے. علم کا کیا عالم تھا, علوم کے کیا کیسے دریا بہائے. قرآن مقدس کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں جس نے کیا ہے وہ میرے مرشد مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے. ان سے پہلے فارسی زبان میں کوئی مترجم نہیں ملے گا آپ کو, تحقیق کر لیں آپ. ایک بات یعنی مخدوم صاحب کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے. اس لیے میں آج علم کی بات لے کر کے بیٹھا ہوں. میں اپنی بات مکمل کروں کہ مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پہ بات چل رہی تھی کہ قرآن مقدس کا سب سے پہلے مترجم اگر فارسی زبان کی, کیونکہ صوفیہ کو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کرامت دکھانا, اور صوفیہ کچھ آتا نہیں. آپ کو اگر تصوف سمجھنا ہے تو ہمیں آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے تصوف نہ سمجھیں, بلکہ آپ مخدوم سمنا کو دیکھ کر, جنید بغدادی کو دیکھ کر, سری سختی کو دیکھ کر, ابو بکر شبلی کو دیکھ کر, معروف کرخی کو دیکھ کر, امام علی رضا کو دیکھ کر, سرکار غوث اعظم کو دیکھ کر, غریب نواز کو دیکھ کر, محبوب الہی کو دیکھ کر, قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر, صابر کلیری کو دیکھ کر, ان لوگوں کو دیکھ کے تصوف سمجھو تو آپ کو تصوف سمجھ میں. ان میں کوئی بندہ, میں نے جتنے نام لیے نا, کوئی بندہ علوم مروجہ سے آری نہیں تھا. یہ پہلے علم کی تکمیل کرتے تھے, اس کے بعد تصوف میں قدم رکھتے تھے. آج انڈے سے نکل کر کے تصوف میں پہنچ جاتے ہیں, کچھ نہیں پتا ہوتا. بہت سے ملاقات ہوئی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایسا صوفی ہوں کہ میں جو وہ 1 تولہ جو وہ عطر پی سکتا ہوں. کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی. میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا, اللہ کو پیارا ہو گیا, مرحوم ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے. انہوں نے کہا بس اتنا ہی ہے. تو کہا کہ ہے آپ کے پاس عطر؟ تو اس نے کہا ہاں ہے. اس نے نکالی بوتل اور اس نے پی لیا. تو وہ صوفی صاحب اور اس کا منہ تکتے رہ گئے. ایک تو یہ کہ میری کرامت تو گئی, دوسرا عطر کی بوتل بھی اس کے پیٹ میں گئی. یہ حال ہے. عطر پینا بھی کوئی تصوف ہے؟ ارے دل کو عشق مصطفیٰ سے معطر کرنا, اس کا نام تصوف. جہاں بیٹھ جائے قلوب اذہان اور مشام جام معطر کرنا, اس کا نام تصوف. کیا لوگوں نے لگا, قرآن کہتے ہیں کونو ربانی جین, کونو ربانی جین, اللہ والے بن جاؤ. اور کیا تک کیا قید لگائی اللہ والا بننے کے لیے؟ نہ انگوٹھی, نہ چھلا, نہ چھٹی, نہ چلا, کچھ نہیں. نہ کپڑا ہرا, نہ کالا, نہ پیلا, کچھ. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اللہ والے. کونو ربانی جین, اللہ والے بن جاؤ. تعلمون الکتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, کتاب کی تعلیم دو اور کتاب کا درس دو. یعنی کتاب کے پیغام کو, اللہ کی کتاب کو عام کرو, اسی سے تم اللہ والے بنو گے. تُعَلِّمُونَ الْكِتاب, اس کی تعلیم دو, بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, اور اس کا درس دو. تعلیم دو, درس دو, اللہ والے بن جاؤ گے. آپ کو کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو کتاب اللہ کی بات نہ کرے. اسی لیے اللہ والے ہمیشہ اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں اور جاہل لوگ اپنی اٹکل کی بات کرتے ہیں. تو اب اللہ والوں کو پہچاننا آسان ہوا کہ نہیں قرآن کی روشنی میں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. تو مولوی کو کیا سمجھتا ہے؟ مولوی کو مولوی اسی لیے کہتے ہیں کونو ربانیین سے نکلا یہ مولوی. ربانیین کا مطلب ہوتا ہے, ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا, اور مولوی کا مطلب بھی ہوتا ہے اللہ والا. اور لوگ کہتے ہیں مولوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ مولوی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے, اس کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر بین نہیں ہے, جو واقعی اللہ والوں کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں. تو مخدوم پاک کتاب کے کیسے عالم تھے, کتاب اللہ کے. فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کسی نے اگر کیا ہے تو وہ مخدوم سمنا ہے. 10 منٹ کے ٹائم میں جتنا بیان ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں. ویسے تو اجتماع میں آنے کی ہمت نہیں تھی, ذکر مخدوم کیا آیا. ابتدا کے جملے غلط ثابت ہوں گے کہ یہ تو کرم ہے میرے مخدوم کا, اس سے بڑھ کر
پورے قد سے کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ پہلے ترجمہ کرنے والے مخدوم سمنہ فارسی زبان میں۔ دوسری بات، اردو زبان میں سب سے پہلے کتاب لکھنے والے مخدوم سمنہ، اردو زبان میں سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی ان کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سے۔ اٹھا کے آپ دیکھ، پہلا مصنف اردو زبان کا، اور صرف مخدوم پاک کی شان تھی۔ آپ ترکی گئے، آپ شام گئے، یمن گئے، مصر گئے، جہاں گئے، مخدوم صاحب کی خصوصیت تھی تقریر کرتے تھے تو اسی زبان میں کرتے تھے، اور کتاب بھی لکھتے تھے تو اسی زبان میں لکھتے، اور لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ آپ کا مزاج تھا پڑھا، اگر سفر میں مرشدی عبدالرزاق نور العین ساتھ ہو تب تو پڑھاتے تھے، بہت پڑھاتے۔ علم بہت پسند تھا، بہت پیار تھا علم سے، علمی دوستی بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ جس کو جو ملا علم سے، علم کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ جاہل کو جب عام لوگ اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے؟ اور صرف مخدوم پاک کے ماننے والوں، مخدوم سمنہ کے ماننے والوں، ایک واقعہ سن لو جو مرشدی حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، غور سے سن لو۔ صرف دینی علوم پر توجہ نہیں تھی، اس دور کے جو دنیاوی علوم تھے اس پر ہی بڑی محنت تھی۔ ایک مرتبہ چونکہ آپ نے اپنے بھانجے سیدی عبدالرزاق نور العین کو اپنا معنوی فرزند قرار دیا تھا، آپ نے شادی نہیں کی تھی، جب شادی نہیں کی تو جو آپ کے فرزند تھے معنوی بہن کے بیٹے، ان کا سلسلہ نسب سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ آپ کی بہن کے بیٹے، آپ کے بھانجے معنوی فرزند، تو چونکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بھانجا ہوگا، پہلا جانشین میرا بھانجا ہوگا۔ بہت پڑھاتے تھے، بہت پڑھایا، بہت پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے مریدوں میں ایک مرزا صاحب تھے۔ مرزا صاحب ان پڑھ تھے، 12 سال تک سبزوار سے نکلے۔ اصل میں مرزا صاحب جو تھے وہ تیمور لنگ کے امیروں میں سے تھے، عمرہ میں سے تھے۔ مخدوم صاحب کو دیکھا تو شہدا ہو گئے، ساری نوکری وکری چھوڑ کر کے مخدوم صاحب کے ساتھ ہو، 12 سال تک ساتھ رہے۔ اب کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں نہیں پڑھا، دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، دین نہیں پڑھا تھا چونکہ بادشاہ کے مصاحبین میں سے تھے۔ 12 سال ساتھ رہے تو مخدوم پاک نے فرمایا، عبدالرزاق میرے بیٹے، 12 سال سے ایک آدمی اپنے ساتھ رہتا ہے اور ان پڑھ جاہل ہے وہ دین کے معاملے میں، ذرا توجہ تو ڈالو اس پر، اس پہ توجہ ڈالو۔ خود نے نہیں، سرکار عبدالرزاق نور العین سے فرمایا تم توجہ ڈالو تاکہ میں چیک تو کروں کہ تم پہنچے کہاں تک اور تم لوگوں کو پہنچا کہاں تک سکتے۔ تو سیدی عبدالرزاق مرشدی نے آنکھ بند کی اور دل کی توجہ جب مرزا پہ ڈالی تو ان کے چہرے سے مشائخ، ولایت اور کرامتوں کے آثار ظاہر۔ مخدوم صاحب نے لوگوں سے کہا تم اس کو جانتے ہو یا ان پڑھ ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا؟ کہا بالکل جانتے، 12 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ اس وقت توحید کے دریا میں گوتے لگا رہا ہے، آج اس سے تم علم کا جو مسئلہ پوچھو گے وہ سب تمہیں جواب دے دے۔ لوگوں نے جو جو سوال پوچھا سب جواب دیا، یعنی کتابوں سے بھی پڑھاتے تھے، نگاہوں سے بھی پڑھاتے، پڑھانے کا کام۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کتاب کو تھام لو۔ تو مخدوم صاحب